بر اعظم ایشیا میں ایک کردار ایسا گزرا ہے جسے سنتے ہی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیا یہ کردار فریبی تھا یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے۔ ایک ایسا کردار جس نے اقتدار کے نشے میں اپنی ریاست اور اپنے نواب سے غداری کی اور بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی مغلیہ سلطنت کو تباہ کرنے میں انگریزوں کی مدد کی۔ غداری کے ایک عمل سے اس کردار نے ہندوستان میں تقریباً 200 سالہ برطانوی راج کے لیے راہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ 250 سال بعد بھی میر جعفر کا نام آج بھی ہندوستان اور بنگلہ دیش میں غدار کا مترادف ہے، اور میر جعفر کا نام اب تضحیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں شاذ و نادر ہی افراد کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات صحیح وقت پر ایک شخص کا عمل لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ میر جعفر ایک ایسا شخص تھا جس کے سیاسی عزائم اور ہندوستان کی قسمت کی دھوکہ دہی نے ملک کو دنیا کی سب سے بڑی اور جابرانہ سلطنت بننے دیا۔ میر جعفر 17ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن نوجوان کے طور پر اس نے بنگال کے تاج سراج الدولہ کے ایک میجر جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سیاست میں اچھی طرح سے جڑے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ طاقت کے لیے بھوکے تھے اور مستقل طور پر تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کرتے رہے، یہاں تک کہ اقتدار کے لیے اس نے سراج الدولہ کی بہن سے شادی کی اور بعد میں بنگال فوج کا سربراہ مقرر ہوا۔ 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک بنگال مغلیہ سلطنت کے زیر تسلط رہا۔ مغلیہ سلطنت ایک ٹوٹتا ہوا خاندان جو برسوں کی خوشحالی کے بعد اب ختم ہو رہا تھا۔ 1600 کی دہائی کے شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایشیا کے ساتھ تجارت سے فائدہ اٹھانے کے طریقے کے طور پر تشکیل دی جا چکی تھی، لیکن یہ سیاست اور برطانوی سامراج میں بہت زیادہ ملوث ہونے والی تھی۔ 1756 تک برطانیہ اور فرانس کے درمیان 7 سالہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ دونوں ممالک ایک شدید سامراجی جدوجہد کے درمیان تھے۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہندوستان میں فرانسیسی اور برطانوی ایجنٹوں نے بھی ایک دوسرے پر حملے کیے۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ نے فرانسیسی اتحادیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے گہرے پانیوں تک جانے کی کوشش کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر کلکتہ میں تھا، جو انہیں ایک سابق بنگالی نواب نے دیا تھا۔ سراج الدولہ نے یورپی کمپنیوں کو نشانہ بنانے اور ان کے تجارتی مراعات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے کلکتہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کا جواب دینے والا برطانوی لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ کلائیو تھا۔ جب وہ پلاسی نامی گاؤں میں سراج الدولہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو اس کی کمان میں صرف 3000 فوجی تھے۔ اس دوران سراج الدولہ نے تقریباً 50,000 فوجیوں کی کمانڈ کی، تاہم لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ کلائیو کے پاس ایک خفیہ ہتھیار تھا۔ وہ میر جعفر اور دیگر سازشوں کے ساتھ رابطے میں تھا جو سراج الدولہ کو گرانا چاہتے تھے۔ 23 جون 1757 کو میر جعفر پلاسی کے مقام پر انگریزوں سے جا ملے۔ جنگ کے دوران میر جعفر نے اپنی فوج کو پیچھے رکھا، جس سے برطانوی سپاہیوں کو علاقے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ میر جعفر کی دھوکہ دہی کی بدولت برطانوی افواج سراج الدولہ کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔ نواب سراج الدولہ کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد سراج الدولہ کو پکڑ لیا گیا اور بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر کو فوراً نواب مقرر کر دیا گیا، لیکن جلد ہی اس نے وہ لقب حاصل کیا جس کی اسے خواہش تھی۔ اس نے خود کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طاقتور عہدیداروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بے چین پایا، اس لیے اسے کمپنی میں لوگوں کو بھاری رقم ادا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ لیکن جس شخص نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ بلا شبہ کلائیو تھا، جسے پلاسی کی جنگ کے بعد بنگال کا گورنر بنایا گیا۔ کرنل رابرٹ کلائیو نے 1767 تک اندازہ لگایا کہ اس کی مالیت 4,11,02 یورو تھی۔ اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دینے کی خواہش کے باوجود میر جعفر کسی بھی طرح سے آزاد رہنما نہ بن سکا۔
جبکہ اس نے 1760 تک کمپنی سے فوجی مدد حاصل کی اور انگریزوں کے بہت سے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ چنانچہ لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ کلائیو کے چند سال بعد جب یہ پتہ چلا کہ میر جعفر نے 1758 میں فرانسیسیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور دریائے ہوگلی میں فرانسیسی جنگی جہاز بھی دیکھے گئے، انگریزوں نے میر جعفر کو سزا دے کر اس کی جگہ اس کے داماد میر قاسم کو 1758 میں بنگال کا نواب بنا دیا۔ 1760 میں میر جعفر کو اپنا تخت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی برطانوی طاقت کے ساتھ احسان کرنے پر مجبور کیا گیا، جو اسے صرف 1763 میں کرنے کی اجازت دی گئی جب یہ معلوم ہوا کہ قاسم اس سے بھی زیادہ آزاد خیال تھا۔ میر جعفر اگرچہ نام سے نواب رہا ہو لیکن اس نے صحیح معنوں میں حکومت نہیں کی۔ اس نے ہندوستان میں برطانوی راج کے لیے راہ ہموار کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 کی دہائی میں نسبتاً چھوٹی تجارتی کمپنی کے طور پر شروع ہوئی، لیکن آخرکار یہ کلکتہ جیسے بڑے شہروں کے ساتھ ایک بہت بڑے کاروبار میں تبدیل ہو گئی۔ ایک حادثہ تو دور کی بات، پلاسی میں میر جعفر کی ہندوستان کے ساتھ غداری کلائیو اور مجموعی طور پر برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔ کرنل رابرٹ کلائیو نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ بنگال پر قبضہ کرنے سے انہیں وہ رقم اور وسائل ملیں گے جن کی انہیں سامراج کے دور میں سلطنت کو مزید وسعت دینے کی ضرورت تھی۔ میر جعفر کی غداری کے دو اہم اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے اس نے کلائیو کو بالکل وہی کچھ دیا جو وہ تجارت، فوجوں اور وفادار پیروکاروں کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سراج الدولہ کی شکست نے بڑھتی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک مستحکم قدم دیا جہاں سے کمزور مغل سلطنت کو فتح کرنا تھا۔ انگریزوں نے پلاسی کی جنگ کو فتح قرار دیا، لہٰذا وہ غالباً میر جعفر کی ہندوستان کے ساتھ غداری کو ایک قسم کے انقلاب کے طور پر دیکھتے تھے۔ ایک طرح سے اس کے اعمال کا نتیجہ ہندوستانیوں کی نسلوں کے لیے ان کے آزادی تک کے واقعات کا ایک انقلابی موڑ تھا۔ یہ سب کچھ ایک شخص کے اقتدار کی ہوس کی وجہ سے ہوا۔